طائف کا سفر، امیدوں کے چراغ اور پتھروں کی آندھی۔ مکہ کی گلیاں بے رنگ ہو چکی تھی، ہر دروازہ بند، ہر چہرہ سرد، ہر راستہ تاریک۔ عام الحزن کا غم ابھی تازہ تھا۔ جن کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ساری دنیا کی دشمنی کا سامنا کیا جاتا تھا، وہ کندھے اب مٹی میں جا سوئے تھے۔ جن آنکھوں میں تسلی تھی، شفقت تھی، حوصلہ تھا، وہ آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں دنیا سے جا چکے تھے، لیکن اللہ کا پیغام نہ رکتا ہے نہ رک سکتا ہے۔ اگر مکہ کے سینے میں اتنی گنجائش نہ رہی تو کیوں نہ ایک نئی زمین تلاش کی جائے۔ امید کی نئی کرن۔ مکہ سے 90 کلومیٹر دور پہاڑوں میں گھری، ہوا میں ٹھنڈک لیے طائف کی بستی تھی۔ یہاں بنو ثقیف رہتے تھے، قریش کے بعد عرب کے طاقتور قبیلوں میں سے ایک۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی کہ شاید یہاں کے لوگ قبول کر لیں، شاید یہاں وہ جگہ مل جائے جہاں اسلام کے بیج بوئے جا سکیں، لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ مسافت کا ایک ایک قدم زخموں کی پہلی داستان۔ پیدل سفر، گرمی کی شدت، ریت کی تپش، اور ساتھ صرف ایک ساتھی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ ہر قدم پر امید تھی، ہر لمحہ دعا تھی، ہر سانس میں ارادے کی مضبوطی تھی۔ طائف میں پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ثقیف کے سرداروں سے ملاقات کی۔ نمبر 1 عبد یعلیل، نمبر 2 مسعود، نمبر 3 حبیب۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں تھے، یہ عرب کے سیاہ بادلوں میں چھپے سورج کی کرنیں تھیں، لیکن امیدیں روند دی گئیں۔ طائف کا انکار۔ طائف نے وہی کیا جو مکہ نے کیا تھا، بلکہ اس سے بدتر۔ تم ہی نبی ہو؟ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا؟ اگر تم واقعی نبی ہو تو ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور اگر جھوٹے ہو تو پھر تم سے بات کرنے کا فائدہ؟ یہ مذاق، یہ طنز، یہ زخم الفاظ کے تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئے۔ لیکن اس پر بھی بس نہیں کی۔ پتھروں کی بارش، وہ لمحہ جب آسمان کے فرشتے روئے۔ بنو ثقیف کے سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر کے غلاموں اور بچوں کے حوالے کر دیا۔ یہ رہا مکہ کا نبی، اس پر پتھر پھینکو۔ پہلا پتھر لگا، دوسرا پتھر، تیسرا پتھر، قدم لڑکھڑا گئے، خون مبارک بہہ نکلا، لباس تر ہو گیا، زخم زخم جسم، روح بھی زخمی، دل بھی زخمی۔ طائف کی گلیوں میں پتھر برستے رہے، نالین خون سے بھر گئے اور راستے ظالموں کی ہنسی سے گونجنے لگے۔ فرشتے چیخ پڑے، عرش کے در و دیوار کانپ اٹھے، اور آسمان کی بلندیوں پر آنسو چھلک پڑے۔ وہ دعا جس نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے حیثیتی کی شکایت تجھی سے کرتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دعا، یہ الفاظ، یہ وہ جملے تھے جو زمین پر ادا ہوئے مگر سیدھے عرش الہی پر گونجنے لگے۔ فرشتوں کی پیشکش، انتقام یا معافی۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، ساتھ میں پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ یا محمد، اگر آپ حکم دیں تو ان پر یہ دونوں پہاڑ گرا دیے جائیں۔ کیا یہ وہ لمحہ نہیں تھا جب بدلہ لیا جا سکتا تھا؟ کیا یہ وہ وقت نہیں تھا جب انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ طائف کے لوگ اپنے انجام کو پہنچیں؟ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہی بدلہ لینے کے لیے نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام قبول کریں گے۔ یہی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی۔ یہ وہ صبر تھا جو زخموں سے زیادہ مضبوط تھا۔ طائف سے واپسی، اللہ کی مدد پہنچتی ہے،
زخموں سے چور، تنہائی کا مسافر، مکہ کی طرف واپسی کا راستہ طے کر رہا تھا، لیکن اس راستے میں اللہ کی رحمت قریب آ چکی تھی۔ نصرانی غلام، انگور اور پہلا ایمان۔ راستے میں ایک باغ تھا جس کے مالک قریش کے سردار عتبہ اور شیبہ تھے۔ ان کے نصرانی غلام عداس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھا، انگور پیش کیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا۔ عداس حیران ہوا، یہ الفاظ یہاں کے لوگ نہیں بولتے۔ یہ لمحہ تھا جب ایک نصرانی غلام کے دل کا دروازہ کھل گیا اور وہ پہلی نظر میں ایمان لے آیا۔ زخموں سے فتح تک۔ یہ سفر زخموں کا سفر تھا، لیکن حقیقت میں یہ فتح مکہ کی پہلی اینٹ تھی۔ اگر دروازے بند ہو رہے ہیں تو ایک اور دروازہ ضرور کھلے گا۔ اگر آج پتھر مل رہے ہیں تو کل کامیابی بھی آئے گی۔ اگر ظالموں کی مہلت باقی ہے تو ہدایت کی امید کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہی طائف تھا، یہی پتھروں کی آندھی تھی، یہی وہ دعا تھی جو آسمانوں میں گونج گئی۔ وادی نخلا۔ زمین نے ٹھکرا دیا مگر آسمان نے تھام لیا۔ زخموں سے چور چور قدم مگر حوصلہ قائم۔ wounded steps but unshaken determination۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، ہوا میں اداسی تھی، فضا میں مایوسی تھی، اور قدم زخمی مگر ثابت قدم۔ یہ وہی قدم تھے جو طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش سہ چکے تھے۔ یہ وہی قدم تھے جو دھتکارے جانے کے بعد بھی ہمت نہ ہارے تھے۔ یہی قدم تھکن سے بوجھل وادی نخلا کی ویران سرزمین پر جا ٹھہرے۔ یہ ایک آزمائش کا لمحہ تھا، مگر آزمائشوں کے بعد رحمت آتی ہے۔ رب کے حضور آہوزاری۔ crying to the Lord in solitude۔ اندھیری رات، زخموں سے بہتا ہوا خون، دل بوجھل مگر زبان پر صرف اللہ کا نام، اور پھر آسمان کے نیچے تنہائی میں ایک آہ بلند ہوتی ہے، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کی بے رخی تیرے ہی سامنے رکھتا ہوں۔ یہ الفاظ صرف دعا نہیں تھے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد تھی، یہ ایک عاشق الہی کی صدا تھی، یہ وہ پکار تھی جو آسمانوں میں سنی جا رہی تھی اور زمین پر ایک نیا باب کھولنے والی تھی۔ غیر متوقع سامعین، جنات کا قرآن سننا۔ Unexpected listeners, the jinn hear the Quran۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی، رات ساکن تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر درست کی اور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر سورہ طٰہٰ کے الفاظ فضا میں گونجنے لگے۔ قرآن کے الفاظ جیسے پوری کائنات کو جھنجھوڑ رہے ہوں، اور اچانک کچھ غیر مرئی سائے قریب آ گئے۔ یہ جنات تھے، وہ جنہوں نے پہلے کبھی ایسا کلام نہ سنا تھا، وہ جو ہمیشہ انسانوں سے چھپے رہتے تھے، وہ جو ہمیشہ دور سے مشاہدہ کرتے تھے، مگر آج وہ اپنی جگہ جم چکے تھے۔ قرآن کی تاثیر، دلوں پر پہرا ٹوٹ گیا۔ The power of Quran, a barrier broken۔ جیسے ہی قرآن کے الفاظ ان کے کانوں تک پہنچے، ان کے دلوں پر لگا پردہ ہٹنے لگا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ سورۃ الجن آیت 1۔ ترجمہ: ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری تھا، یہ انبلیویبل تھا، یہ ان کی دنیا کو پلٹنے والا تھا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ ترجمہ: یہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جنہوں نے کبھی انسانوں کو خوفزدہ کیا تھا، اب وہ خود کانپ رہے تھے۔ جنہوں نے صدیوں سے گمراہی میں زندگی گزاری تھی، اب وہ روشنی کے متلاشی ہو چکے تھے۔ جنات کا اپنی قوم میں جانا، ایک حیران کن دعوت۔ جنس کیری the message to their nation۔
یہ ایمان صرف ان کے دلوں میں دب کر نہیں رہ گیا، یہ وہ روشنی تھی جسے وہ دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنی قوم میں پہنچے، انہوں نے آواز بلند کی، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ سورۃ الاحقاف آیت 31۔ ترجمہ: اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کو قبول کر لو۔ یہاں ایک زبردست نکتہ واضح ہو گیا۔ جب مکہ کے قریش دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، جب طائف والوں نے پتھروں کا جواب دیا تھا، جب زمین کے دروازے بند ہو چکے تھے، تو اللہ نے آسمان کی مخلوق کو چن لیا تھا۔ یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا، یہ دعوت کی بقا تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ہدایت کبھی رکتی نہیں۔ وادی نخلہ کا پیغام، جب سب دروازے بند ہو جائیں۔ The message from Nakhla Valley when all doors are closed۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا انکار کرے تو اللہ کے اور راستے بھی ہیں۔ جب انسانوں کے دل سخت ہو جائیں تو اللہ دوسری مخلوقات کے دل نرم کر دیتا ہے۔ دعوت رک نہیں سکتی۔ اگر ایک قوم مسترد کرے تو اللہ دوسری قوم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ جب زمین کے دروازے بند ہو جائیں تو آسمان کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ وادی نخلہ میں یہ رات ایک معجزہ تھی، یہ اللہ کے منصوبے کی جھلک تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جب دنیا میں کوئی نہ سنے تو آسمان سن رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ رات تھی جب زمین نے دھتکارا مگر آسمان نے تھام لیا۔ یہ قسط آنسو نے لکھی اور آنسو نے پڑھی۔ اپنا ہی گھر بیگانہ ہو گیا۔ The lost city, the lost home۔ مکہ کی گلیوں میں اجنبی، رات کی تاریکی میں ایک مسافر خاموش قدموں سے اپنے ہی شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ وہی شہر جہاں بچپن گزرا تھا، جوانی گزری تھی، وہی گلیاں جہاں حق کی صدا بلند کی تھی، مگر آج ہر دروازے کے پیچھے دشمن تھا، ہر گلی میں ظلم تھا۔ یہ مکہ تھا مگر مکرمہ نہیں رہا تھا۔ یہاں ابو طالب کا سایہ نہیں تھا، یہاں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تسلیاں نہیں تھیں، یہاں ہر چہرہ اجنبی لگ رہا تھا، ہر راستہ کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ مکہ کے دروازے بند تھے، یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے بھی کسی اور کی پناہ چاہیے تھی۔ 3 سرداروں کے پاس قاصد بھیجے گئے، کیا کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان دے؟ پہلا سردار اخنس بن شریق، نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پناہ نہیں دوں گا۔ دوسرا سردار سہیل بن عمرو، ہرگز نہیں، قریش کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تیسرا سردار مطعم بن عدی، ہاں میں امان دیتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب طائف کی گلیوں میں بہنے والا خون یاد آ رہا تھا، مگر آج خود اپنے ہی شہر میں قدم رکھنے کے لیے بھی کسی کی اجازت درکار تھی۔ گھر کے دروازے پر 2 ننھی آنکھیں، ابا کب آئیں گے؟ یہ سوال دن میں کئی بار پوچھا جاتا، کبھی 9 سالہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی معصوم زبان سے، کبھی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی نم آنکھوں سے۔ ایک وقت تھا جب یہ دروازہ مسکراہٹوں سے کھلتا تھا، لیکن اب بس خاموشی تھی۔ وہ لمحہ جب دروازہ کھلا، رات کا سناٹا، ہلکی آہٹ اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز۔ ننھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ابا، وہی لمحہ، وہی چہرہ، مگر آج زخموں سے چور، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں درد، قدموں میں بوجھ۔ ابو طالب کی غیر موجودگی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جدائی، طائف کے زخم، سب کچھ آنکھوں میں بول رہا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا لپک کر باپ کے سینے سے جا لگیں، ہچکیاں گونجنے لگیں۔ ابا کہاں چلے گئے تھے؟ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے بہن کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر خود بھی ضبط نہ کر سکیں۔ یہ صرف بیٹیوں کی سسکیاں نہیں تھیں، یہ پورے گھر کی ویرانی کی گواہی تھی۔ مکہ ہے مگر اپنا نہیں۔ یہ وہ گھر تھا جہاں رحمت کے سائے تھے، آج یہاں غم کے بادل چھائے تھے۔ یہ وہ مکہ تھا
جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سب کو امان دیتے تھے، آج اپنے ہی گھر میں داخل ہونے کے لیے کسی اور کی پناہ درکار تھی۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں ورقہ بن نوفل نے کہا تھا، اگر میں اس وقت زندہ رہا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن آج وہ بھی نہیں رہے تھے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ورقہ بن نوفل کی باتیں حقیقت بن چکی تھیں، مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی، دروازے بند ہو گئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہی شہر میں داخل ہونے کے لیے کسی اور کی مدد چاہیے تھی، مگر ہمت نہیں ہاری۔ یہ آزمائش کے دن تھے، یہ وہ گھڑیاں تھیں جب آسمان کے فرشتے بھی روئے، لیکن یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے کبھی شکست قبول نہیں کی، جنہوں نے ہمیشہ صبر کو اپنا ہتھیار بنایا۔ یہ رات سسکیوں میں کٹی، لیکن صبح کا سورج ایک نئے عزم کے ساتھ طلوع ہونے والا تھا۔ قبائل کو دعوت اور مسلسل جد و جہد۔ طائف کے ظالمانہ سفر کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور تھے، مکہ کی سرزمین بھی تنگ ہو چکی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت اور عزم میں کوئی کمی نہ آئی۔ اگر ایک دروازہ بند ہوا تو آپ نے دوسرے دروازے پر دستک دی۔ یہی ایک سچے نبی، ٹرو پروفٹ کی پہچان ہے کہ مشکلات کے باوجود اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے ایام میں مختلف قبائل سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ حج کے موقع پر عرب کے ہر علاقے سے لوگ مکہ آتے تھے اور یہ وقت دعوت کے لیے سب سے موزوں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل کے ڈیروں پر جاتے، ان کے سرداروں سے ملتے اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے۔ قبائل اور ان کا رد عمل۔ نمبر 1، بنو عامر بن صعصع، 100 کلومیٹر نجد۔ یہ قبیلہ طاقتور تھا اور قیادت کا خواہش مند بھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ان کے سردار بحیرہ بن فراس نے شرط رکھی، اگر ہم آپ کی حمایت کریں اور آپ غالب آ جائیں تو کیا حکومت ہماری ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، ہم قریش کی دشمنی مول نہیں لے سکتے بغیر کسی فائدے کے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیاوی مفاد یعنی ورلڈلی گین نے انہیں حق سے محروم کر دیا۔ نمبر 2، بنو شیبان بن ثعلب، 500 کلومیٹر عراق کے قریب۔ یہ قبیلہ فارس یعنی ایران کے ماتحت تھا۔ ان کے سردار مفروق بن عمر، ہانی بن قبیصہ، مثنی بن حارثہ اور نعمان بن شریق نے کہا، ہم آپ کی بات کو سچ مانتے ہیں، مگر اگر آپ کی پیروی کی تو فارس ہم پر حملہ کر دے گا۔ یہی دنیا کا خوف تھا جو حق کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ نمبر 3، بنو حنیفہ، 900 کلومیٹر الیمامہ، ریاض کے قریب۔ یہ قبیلہ بعد میں مسیلمہ کذاب کی وجہ سے مشہور ہوا۔ انہوں نے اسلام کا نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ بے ادبی کی انتہا کر دی۔ نمبر 4، بنو سلیم، 150 کلومیٹر مدینہ کے قریب۔ یہ قبیلہ مدینہ کے قریب تھا مگر انہوں نے کوئی دلچسپی نہ لی۔ نمبر 5، بنو فزارہ، 250 کلومیٹر۔ یہ قبیلہ بھی تذبذب میں رہا مگر اسلام قبول نہ کیا۔ نمبر 6، بنو کندہ، 1200 کلومیٹر یمن کے قریب۔ یہ قبیلہ یمن میں تھا اور قیادت کا طلبگار تھا، مگر جب انہیں اقتدار کی ضمانت نہ ملی تو انہوں نے دعوت کو رد کر دیا۔ نمبر 7، بنو غسان، 1300 کلومیٹر شام کے قریب۔ یہ قبیلہ رومی سلطنت کے زیر اثر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو رومی حکومت کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ قریش کی رکاوٹیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جاتے قریش کے لوگ پیچھے پیچھے جاتے اور سرداروں کو بدظن کرتے۔ ابو لہب کہتا، یہ میرا بھتیجا ہے، اسے چھوڑو، یہ اپنی قوم میں بھی ناکام ہو چکا ہے۔ قریش کے ان الزامات کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دعوت میں مصروف رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاصل۔ طائف کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے
مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن جاری تھا۔ نہ کہیں رکاوٹ آئی، نہ کہیں تھکن محسوس کی، نہ وسائل تھے، نہ کوئی حکومتی مدد، نہ کوئی دنیاوی طاقت تھی، نہ کوئی سیاسی سہارا، صرف ایمان تھا اور ایک سچا پیغام تھا۔ یہ وہ عزم یعنی ڈٹرمینیشن تھی جو اس بات کا ثبوت تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ معراج، وہ رات جب آسمانوں نے خوشبو بکھیر دی۔ یہ محض ایک رات کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ انسانیت کے لیے امید کی کرن تھی۔ یہ زمین کی تنگی کے بعد آسمان کی وسعتوں کا کھل جانا تھا۔ یہ غموں کے اندھیروں کے بعد نور کا سیلاب تھا۔ یہ معراج تھی جب زمین کی گود تنگ ہوئی تو آسمان نے باہیں کھول دیں۔ طائف کے پتھر ابھی زخموں کی صورت میں باقی تھے، مکہ کی گلیاں سنسان ہو چکی تھیں، دو عظیم سہارے چھن چکے تھے اور دنیا نے راستے بند کر دیے تھے، مگر اللہ کے دروازے کھلے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب دیا جو کسی کو نہ ملا۔ یہ وہ رات تھی جب ستارے چراغ بن گئے اور آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ براق، روشنی کی رفتار سے آگے کا سفر۔ یہ سفر عام سواریوں کا سفر نہیں تھا، یہ معراج تھی۔ جبرائیل امین آئے اور براق ساتھ لائے جس کی چمک بجلی جیسی تھی، جس کی رفتار روشنی سے بھی تیز تھی، جو زمین پر تھا مگر آسمان کا ذرہ لگتا تھا۔ اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا تو سفر معراج کا آغاز ہوا۔ بیت المقدس، جہاں تمام انبیاء صف بستہ تھے، یہ زمین کا آخری مرحلہ تھا۔ یہاں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود تھے، سب ایک ہی صف میں کھڑے تھے اور امامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی۔ جب آسمانوں کے دروازے کھلے، یہ وہ رات تھی جب آسمان خود جھک کر استقبال کر رہے تھے۔ پہلا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھولو۔ جواب آیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، آج انہیں بلایا گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پورے آسمانوں میں نور پھیل گیا۔ ہر آسمان پر ایک نبی منتظر تھا۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہاں تک سفر معراج کی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا، مگر ایک مقام ایسا آیا جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے، سدرۃ المنتہا، جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر جل جاتے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے آگے نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ کوئی نبی۔ یہاں سے آگے صرف ایک ہستی جا سکتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایک قدم اور بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہ مقام صرف آپ کے لیے ہے۔ یہاں سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کے پردوں کے پار گئے۔ یہاں سے وہ گفتگو ہوئی جو نہ کسی نے سنی نہ سنی جا سکتی ہے، جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رب اور محبوب کے درمیان وہ راز کی باتیں ہوئیں جنہیں الفاظ میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں نماز کا تحفہ دیا گیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت نہیں سہ سکے گی۔ کمی ہوئی، 5 نمازیں رہ گئیں، مگر اجر 50 کا دیا گیا۔ یہی وہ تحفہ معراج تھا جو امت کو ملا۔ جنت اور جہنم کا مشاہدہ۔ جہنم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مناظر دیکھے جو روح کو ہلا دینے والے تھے۔ زناکاروں کو جہنم میں لوہے کے کانٹوں پر لٹکتے دیکھا، سود خوروں کو سانپوں اور بچھوؤں کے درمیان پایا، جھوٹ بولنے والوں کے منہ میں آگ کے گولے ڈالے جا رہے تھے، غیبت کرنے والے
اپنے ہی چہرے نوچ رہے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے دعا کی، بخشش کی فریاد کی۔ جنت۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے نظارے بھی کرائے گئے۔ وہاں چشمے بہہ رہے تھے، خوشبوئیں ہر سو پھیلی تھیں، محلات چمک رہے تھے، حوریں استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی۔ بلال، تم جنت میں مجھ سے پہلے کیسے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہمیشہ وضو کے بعد نفل پڑھتا ہوں۔ یہ پیغام تھا کہ چھوٹے عمل بھی جنت میں بلند مقام کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ واپسی، امتحان ایمان۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس آئے اور قریش کو معراج کا واقعہ سنایا تو قریش نے تمسخر اڑایا۔ ایک رات میں اتنا سفر، یہ ممکن ہی نہیں۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے۔ اور یہی لمحہ تھا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو الصدیق کا لقب ملا۔ معراج کا پیغام۔ یہ سفر ہر اس شخص کے لیے پیغام تھا جو دین کے راستے پر چلنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اگر زمین نے تمہیں ٹھکرا دیا تو آسمان کی طرف دیکھو، اگر دنیا نے دروازے بند کر دیے تو رب کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ جو دین کے لیے سب کچھ لگاتا ہے اسے بھی معراج نصیب ہوتی ہے۔ نماز تمہاری معراج ہے، استقامت تمہاری معراج ہے، اور وہ دن دور نہیں جب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آسمانوں کی وسعتوں میں داخل ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور امت کی شمولیت۔ معراج کی وہ مقدس رات، ایک ڈیوائن جرنی جو زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں تک جاری تھی، جب ہر دروازہ کھل رہا تھا، جب آسمان پر مرحبا کے نعرے گونج رہے تھے، فرشتے جھک جھک کر استقبال کر رہے تھے، اور بالآخر دی الٹیمیٹ میٹنگ کا وقت آ پہنچا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام ملا جہاں سے آگے کسی مخلوق کے لیے گزر ممکن نہ تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ہستی سدرۃ المنتہا سے آگے گزر رہی تھی، جسے مقام قاب قوسین کی قربت حاصل ہو رہی تھی، جسے ڈیوائن گفٹس مل رہے تھے، وہ ہستی وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولی۔ التحیات، 3 گلدستے پیش کیے گئے۔ معراج کی اس ملاقات میں جو الفاظ ادا ہوئے وہ عام الفاظ نہ تھے، بلکہ محبت اور قربت کی سب سے اعلیٰ مثال تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے سامنے 3 نذرانے، 3 گلدستے پیش کیے۔ نمبر 1، مالی عبادات، فائنینشل ورشپ، وہ سب کچھ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، ڈونیشنز، زکوٰۃ، چیریٹی، اور ہر وہ قربانی جو بندہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے۔ نمبر 2، قولی عبادات، وربل ورشپ، زبان سے ادا ہونے والی تمام پریز اینڈ گلوریفیکیشن، قرآن کی تلاوت، اذکار، درود شریف اور حمد و ثنا۔ نمبر 3، فعلی عبادات، فزیکل ورشپ، جسمانی عبادات جیسے صلاح، فاسٹنگ، حج اور دیگر اعمال صالحہ۔ یہ تھا ایک ٹرو ورشپر کا اپنے رب کے سامنے محبت اور عاجزی کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 تحفے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 عظیم تحفے عطا کیے۔ نمبر 1، السلام علیک ایھا النبی، او پروفٹ، پیس بی اپون یو، اے نبی تم پر ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو۔ نمبر 2، ورحمت اللہ، اینڈ دا مرسی آف اللہ، تم پر اللہ کی خاص رحمت ہو جو ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہے۔ نمبر 3، وبرکاتہ، اینڈ ہز بلیسنگز، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں جو تمہاری دعوت، تمہارے مشن اور تمہاری امت میں قیامت تک جاری رہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کی سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا انعام اور سب سے اعلیٰ ریکگنیشن دی جا رہی تھی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھلایا۔ امت کی یاد، ایک لازوال محبت۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، تو
تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو بس اسی پر اکتفا کر سکتے تھے، مگر وہ جو طائف میں پتھر کھا کر بھی امت کے لیے دعا کرتے رہے، جو مکہ کی گلیوں میں ستائے جانے کے باوجود اپنی امت کے لیے رحمت بنے رہے، وہ معراج پر جا کر اپنی امت کو کیسے بھول سکتے تھے؟ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی اے اللہ، یہ سلامتی، رحمت اور برکت صرف میرے لیے نہ ہو، میرے صحابہ، میرے ساتھ چلنے والے اور قیامت تک جو بھی رائچس بلیورز ہوں گے سب اس میں شامل ہوں۔ یہ وہ الٹیمیٹ ایکسپریشن آف لو تھا جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جا کر بھی ہمیں نہیں بھولے تو کیا ہم زمین پر رہ کر انہیں بھول سکتے ہیں؟ جب انہوں نے سب کچھ پا کر بھی اپنی امت کو ساتھ رکھا تو کیا ہم ان کی محبت کو اپنی زندگی کا کور فوکس نہیں بنا سکتے؟ جب انہوں نے ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کیا تو کیا ہم ان کی سنت کو اپنی ڈیلی لائف میں شامل نہیں کر سکتے؟ یہی معراج کا سب سے بڑا لیسن ہے۔ جو شخص دین کے لیے قربانی دیتا ہے وہ اسپرچولی ایلیویٹڈ ہوتا ہے، اور جو نبی کے مشن کو اپناتا ہے وہی کامیاب ہے۔ یہی معراج امت ہے۔ بیعت عقبہ، اسلام کے پھیلاؤ کا نیا باب۔ مکہ میں ظلم و ستم کے سائے گہرے ہو چکے تھے، حق کی صدا دبانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی، مگر اللہ کے نور کو بجھایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی دوران مدینہ سے آنے والے چند خوش نصیبوں کو اسلام کی روشنی نصیب ہوئی، اور یوں بیعت عقبہ، الیجنس آف عقبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ مدینہ میں حالات ایک بے چین معاشرہ۔ یثرب یعنی مدینہ برسوں سے داخلی لڑائیوں یعنی ٹرائبل کانفلکٹس کا شکار تھا۔ اوس اور خزرج کے درمیان جنگیں ہو چکی تھیں اور ہر قبیلہ امن یعنی پیس کی تلاش میں تھا۔ یہودیوں کی کتابوں میں آخری نبی کی پیش گوئیاں موجود تھیں، اور وہ اکثر عربوں کو کہا کرتے تھے، وہ آخری نبی جلد آنے والے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں تباہ کر دیں گے۔ یہ الفاظ خزرج کے کچھ افراد کے دلوں میں گونجنے لگے۔ جب حج کے موقع پر یہ لوگ مکہ آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سن کر چونک گئے۔ پہلی بیعت عقبہ، ابتدائی عہد۔ سن 11 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے 6 افراد اسلام قبول کر چکے تھے۔ اگلے سال سن 12 نبوی میں 12 افراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیعت کی۔ یہ بیعت ان اصولوں پر ہوئی: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نو شرک، چوری اور زنا سے بچنا، اوائڈنگ اسٹیلنگ اینڈ ایڈلٹری، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، obedience to the prophet۔ اس بیعت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام سکھائیں۔ دوسری بیعت عقبہ، حفاظت کا عہد۔ سن 13 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ سے 75 افراد آئے۔ اس مرتبہ بیعت میں صرف اسلام قبول کرنے کا عہد نہیں تھا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت یعنی پروٹیکشن کا بھی وعدہ تھا۔ مدینہ کے بزرگ برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم آپ کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے اپنی جانوں اور بیوی بچوں کی کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ مدینہ اب صرف ایک عام شہر نہیں رہا تھا، بلکہ وہ مقام بننے والا تھا جہاں اسلام کو ایک محفوظ پناہ گاہ یعنی سیف ہیون ملنے والی تھی۔ دار الندوہ کی سازش، حق کو مٹانے کی ناکام کوشش۔ رات کی تاریکی تھی، مکہ کی گلیاں سنسان تھیں، لیکن قریش کے سرداروں کے دلوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اب مکہ کی سرحدوں کو عبور کر چکی ہے اور مدینہ میں ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے دار الندوہ میں ایک خفیہ اجلاس بلایا جو اس دور کا پارلیمنٹ تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں صرف بڑے سرداروں کو داخلے کی اجازت تھی، جہاں مکہ کے مستقبل کے فیصلے کیے جاتے تھے، جہاں آج ایک ایسا فیصلہ ہونے جا رہا تھا جو تاریخ کا رخ موڑ دے گا۔ دار الندوہ میں فیصلہ کن اجلاس۔ ابو جہل، ابو سفیان، شیبہ، عتبہ، امیہ بن خلف اور دیگر نامور سردار ایک دائرے میں بیٹھے تھے۔ دروازے پر ایک اجنبی بزرگ کھڑا تھا، سفید داڑھی، مشرقی طرز کا لباس،
چہرے پر مکاری کی جھلک۔ قریش نے پوچھا، آپ کون؟ اس نے کہا، ایک ناصح جو تمہاری بھلائی چاہتا ہے۔ یہ ابلیس تھا جو انسانی شکل میں ان کے درمیان آ بیٹھا تھا۔ پہلا مشورہ آیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ ابلیس نے سر جھٹک کر کہا، نہیں، ان کے ساتھی انہیں چھڑا لیں گے، پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر واپس آئیں گے۔ دوسرا مشورہ آیا، انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ابلیس نے قہقہہ لگایا، نہیں، جہاں بھی جائیں گے اپنی دعوت پھیلا دیں گے، لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور تمہاری تباہی یقینی ہو جائے گی۔ پھر ابو جہل نے زہر میں بجھے الفاظ کہے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایسا کریں کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان ان پر تلوار سے حملہ کرے تاکہ بنی ہاشم بدلہ نہ لے سکیں۔ ابلیس مسکرایا جیسے اسی لمحے کا انتظار تھا اور بولا، یہی بہترین حل ہے۔ موت کے سائے اور ہجرت کا فرمان۔ مکہ کی سرزمین پر ایک فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن آسمان پر ایک اور فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، جو رات کے پچھلے پہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور کہا، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، دشمن آپ کی جان کے درپے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود دروازے سے نکل کر دشمنوں کے درمیان سے گزر گئے۔ قرآن کی وہ آیت جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے، اس رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، اور ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا، پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر کی آزمائش۔ یہ کوئی معمولی ہجرت نہیں تھی، یہ 450 کلومیٹر یعنی 280 مائلز کا ایک ایسا سفر تھا جس میں ہر قدم پر موت تھی، ہر راستہ دشمنوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ساتھ میں اللہ کی حفاظت تھی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 53 سال تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے باب کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک ایسی منزل جہاں اسلام کی بنیاد رکھی جانے والی تھی، جہاں ظلم کے اندھیرے چھٹنے والے تھے اور جہاں تاریخ بدلنے والی تھی۔ سازشیں ناکام، حق سربلند۔ قریش نے دارالندوہ میں جو فیصلہ کیا تھا وہ ان کی شکست کا اعلان تھا۔ انہوں نے ہجرت کو روکنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کی، مگر وہ سب بیکار گئی۔ وہ بھول گئے تھے کہ جب اللہ کسی کا محافظ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ رات صرف ہجرت کی نہیں تھی، یہ ظلم کے انجام اور حق کی جیت کی رات تھی۔ مکہ کی زمین نے ایک تاریخ رقم ہوتے دیکھی اور مدینہ کی فضا نے ایک نئے دور کی آمد کی خوشبو محسوس کی۔ دارالندوہ وہ سازشوں کا مرکز تھا، مگر اللہ کی تدبیر سب سے بلند ہے۔